کرتے بہت بے چین ہوا تو جنگل میں چلا گیا، اور کئی دن تک لوگوں نے ڈھونڈا مگر مجنو نہیں ملا۔ تو اس کے دوستوں نے کہا چلو یار یہ مجنو مر تو نہیں گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل پہنچے، تو جنگل پہنچنے کے بعد دیکھا کہ مجنو بے ہوش پڑا ہے۔ گئے اسے اٹھایا، اسے پانی پلایا، اٹھ کر کے بیٹھا، ہوش آیا، ارے مجنو کیا حال بنا رکھا ہے؟ مجنو نے کہا سب کچھ تو لیلا ہی ہے۔ تو کہا کہ کچھ کھائے گا بھی؟ کہا کئی دن سے نہیں کھایا، کچھ کھلا دو تو بہت اچھی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہاں بیٹھ، ہم ابھی شکار کر کے لائے۔ اتفاق سے وہ شکار کرنے گئے تو ہرن کا بچہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اب بہت شوق سے لائے کہ چلو ہرن کے گوشت کے کباب بنا کر خود بھی کھائیں گے، دوست مجنو کو بھی کھلائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا مجنو تیرا دل بہلانے کے لیے ایک کام کر، ذرا تو بھی کچھ کام کر۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ انہوں نے مجنو کے ہاتھ میں چھری دی اور کہا کہ اس کو تو ذبح کر۔ مجنو نے چھری لی اور جیسے ہی ہرن کی گردن پہ رکھا، مجنو کی نگاہ ہرن کی آنکھ پر پڑی۔ اس نے آہ کیا اور کہا یارو ایک بات کہوں؟ تو دوستوں نے کہا بالکل کہو۔ کہا تمہیں میری محبت کا واسطہ اس ہرن کو چھوڑ دو۔ غریب نواز کہتے ہیں یہ کہنا ہی تھا، وہ دوست سچے تھے۔ مجنو کے دوستوں نے ہرن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد کہتے افسوس ہے تجھ پر مجنو، تو نے محبت کا واسطہ دے کر ہرن کو چھڑوایا، یہ نادانی تو نے کیوں کی جبکہ تجھے بھوک شدت کی لگی ہے؟ مجنو نے کہا جب میں ذبح کرنے جا رہا تھا تو ہرن کی آنکھ پر میری نگاہ پڑ گئی اور میں نے دیکھا تو ہرن کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں کی طرح تھی۔ میں اس ہرن کو کیسے ذبح کرتا جس کی آنکھیں میری لیلا کی آنکھوں کی طرح ہو؟ غریب نواز کہتے ہیں نوجوان سن، لیلا مجنو کی داستان کی حقیقت کیا ہے؟ جب تیرے گناہوں کی بنیاد پر فرشتے پکڑ کر تجھے جہنم میں لے جائیں گے اور تیرے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو اللہ فرمائے گا ارے جس کا چہرہ میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہو اسے جہنم میں کیسے ڈال دوں؟ عمل کچھ بھی ہو، چہرہ محبوب کی طرح، اس لیے جنت میں لے کر کے چل۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اپنا چہرہ نصرانیوں کی طرح نہ بناؤ۔ موت اتنی آسان ہو چکی ہے، انسان گھر سے نکلتا ہے، کھانا پکا کر کہتا ہے بیوی سے پکاؤ میں ابھی آتا ہوں، کھانا پک رہا ہوتا ہے، انسان پیروں سے چل کے آنے کی بجائے اس کی لاش آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبی امیدیں مت باندھو، میں تو لقمہ چبا کر نگلنے کی بھی امید نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں استنجا کے لے جاتے تو پانی قریب میں ہوتا مگر مٹی کے ڈھیلے سے استنجا فرماتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی قریب ہے، پانی سے آپ ہی فرماتے ہیں کہ افضل ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہاں سے اٹھ کر پانی تک آنے سے پہلے اگر موت آ گئی تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ یہ تصور تھا، اس لیے اس تصور کے ساتھ جو آقا فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ سمجھ کر پڑھتا ہوں، اور آقا نے دوسروں سے ہی فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ سالوں کے منصوبے بنا رکھے ہو میرے بھائیوں، پل کی خبر نہیں ہے، تم کل کی بات کرتے ہو۔ اٹھو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی موقع ہے، ابھی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایسے بن جاؤ جس گلی سے گزرو دنیا دیکھ کر کہے جب نبی کے غلام کی شان یہ ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کا جذبہ عطا کرے۔ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کا یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جھگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گوائی اے عرب والے دعائی کیجیو مشکل کشائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ہو نہ تنہا روز محشر ساتھ ہو شبیر و شبر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ والہانا جو گنبد خضرا کریں مست و بے خود وزد کرتی ان ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام لا تخف فرمانے والے ہم بروں کو بھی نبھالو اپنے دامن میں چھپا لو المدد یا عبد القادر شیل اللہ یا عبد القادر محی الدین فی القلب حاضر جلانی بلا غبادر المدد یا عبد القادر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسی سٹیج پر اسی گراؤنڈ میں اسی جگہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا ہے جس میں مولانا سید عمران باپو قادری صاحب بیان فرمائیں گے اور نعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گنگنانے کے لیے ساورکنڈلا سے حاجی نصیر الدین میر صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ
تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہاں پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں اور اجتماعات کا انعقاد کریں، اس لیے کہ آج ایمان اور عقائد کی اصلاح کی خاطر اجتماعات کا انعقاد کرنا اور تحریک کا کام شروع کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ سید عمران باپو صاحب اور ان کے رفقا جس حساب سے کام کر رہے ہیں بڑی خوشی ہے۔ اگر اصلاحی کام بھی شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ بڑا انقلاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آئیے سب مل کر اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرم نبيك كرة بعد كرة مرة بعد مرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، يا خير الرازقين يا خير الناصرين يا خير الغافرين یا امان الخائفین یا غیاث المستغیثین یا اکرم الاکرمین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا بجاہ سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا جواد ارحم علی جمیع المؤمنین والمؤمنات۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، تیرے محبوب کی میلاد کی محفل میں آئیں۔ اے اللہ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں صدق و دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب سر سے لے کر پیر تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے مولا بال بال گنہگار ہیں۔ مولا رات کی تنہائیوں میں سب سے چھپ کر ہم نے جو گناہ کیے تو اسے جانتا ہے، دن کے اجالے میں جو گناہ کیے تو اسے جانتا ہے۔ اے اللہ ہم نے لذت کے لیے گناہ تو خوب کیے ہیں، مگر مولا ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ مولا جو دنیا کی چراغ کی آگ کو برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کو کیا برداشت کریں گے۔ مولا تجھے تیرے حبیب کی میلاد کا واسطہ، تیرے محبوب کے زلف واللیل کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا تو کن فرما کر کائنات کو پیدا کرتا ہے۔ مولا اگر تو سب کو معاف کرے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑتا۔ مولا تو بگڑنے سے پاک ہے، تو نقصان سے پاک ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا اگر دن بھر کا کوئی گناہ پوچھ لے تو ہم بتا نہیں سکتے، ساری زندگی کے گناہ قیامت کے دن کیسے بتا سکیں گے۔ مولا ہمیں قیامت کے میدان میں شرمندہ نہ کرنا۔ مولا ہم سب کو محبوب کے صدقے معاف فرما دے، ہم سب کو نجات عطا فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے۔
مولا جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مولا جب تک معلوم نہیں تھا گناہ کیا، آج معلوم ہوا ہے مولا ہم توبہ کر رہے ہیں، مولا معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے مولا، آئندہ گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے، گناہوں سے گھن عطا کر دے، میرے مولا سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے محبوب کی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرما، صحیح معنی میں عاشق رسول بنا دے، محبت رسول کی بھیک عطا فرما دے، سنتوں پر چلنے کا جذبہ عطا فرما دے، مولا ہم سب کو رزق حلال کثیر عطا فرما دے، حرام روزی سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بد نظروں کی بری نظر سے بچا، میرے قریب جو بے اولاد ہے مولا معصوم اصغر کا واسطہ انہیں نیک اولاد عطا فرما، مولا جن بچیوں کو رشتے نہیں آتے سیدہ سکینہ کا واسطہ ان بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے، مولا خاتون جنت کے صدقے ہماری بچیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما، میرے مولا عبادت کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، مولا اذان ہو تو ایسی بے چینی عطا کر جب تک نماز نہ پڑھے دل کو قرار نہ ملے، میرے قریب نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اے اللہ ہماری قوم کے جوان عیاشی کی طرف جا رہے، ہماری زبانوں میں اتنی تاثیر نہیں کہ ہم انہیں سدھار سکے، مولا تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، اس محفل میں جتنے جوان حاضر ہیں مولا سب کو گناہوں سے چھڑا کر تیرے محبوب کے در سے لگا دے، تیرے حبیب کا دیوانہ بنا دے، اسلاف کی یادگار بنا دے، سب کے دلوں میں انقلاب پیدا فرما دے، میرے مولا میں مانگنا نہیں آتا تجھے عطا کرنا آتا ہے، میرے مولا سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، حج مقبول و مبرور عطا فرما، کربلا شریف نجف شریف بغداد شریف بار بار اجمیر معلیٰ کی حاضری عطا فرما دے، مولا جن نوجوانوں نے آج کی محفل کو سجایا سب کو بہتر جزا عطا فرما، بہتر صلہ عطا فرما، آنے والوں کو بھی میلاد کا صدقہ عطا فرما، بچیوں کو کنیز فاطمہ بنا دے، نوجوانوں کو غلامان رسول بنا دے، میرے قریب جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، مولا ہمارے علاوہ تیرے بے شمار اچھے سے اچھے بندے موجود ہیں، مگر مولا تیرے سوا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، مولا ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں، تیرے غدار نہیں ہیں، مولا ہم تجھی کو اپنا رب مانتے، بڑے یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، میرے مولا یہ میلاد کی محفل میں تیرے بندے نہ جانے کیا کیا تمنائیں آرزویں اور مرادیں لے کر کے آئے، اے اللہ اگر تو نہ دے گا تو کون دے گا، سب جگہ سے ٹھکرائے جاتے تو تیرے در پہ آتے، میرے مولا اگر تیرے در سے بھی خالی جائے تو کس کے دروازے پر جائے، کہاں بھیک مانگے، کہاں ہاتھ پھیلائے، مولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کو دونوں جہان کی نعمت عطا کر دے، سب کو دونوں جہان کی برکت عطا کر دے، تیرے محبوب کی شفاعت عطا کر دے، مولا اتنا دے دے کہ تیرے اور تیرے حبیب کے سوا سب سے بے نیاز کر دے، مولا میری والدہ کو شفاء کامل و عاجل عطا کر، میرے قریب جو بھی مسائل ہیں ہم کیا پیش کریں تو سب کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، مولا سب کے مسائل کو حل فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مولا تو سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، مولا ہماری دعاؤں میں تاثیر عطا کر دے، جب تک زندہ رہے مولا دین کی خدمت کرتے رہے، سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی زندگی میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما، وہ کام لے جس سے تو تیرے حبیب راضی ہو جائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا رب بالمصطفیٰ
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم بحرمة سيد المرسلين وبحرمة سورة الفاتحة. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین. تمامی حضرات نیاز کھا کر جائیں اور اسٹیج کی الٹی جانب ایک مکتب لگا ہوا ہے جس میں جھنڈے وغیرہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر اپنے گھروں کو سجانے کے لیے ضرور چیزیں جھنڈے وغیرہ خریدیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لہٰذا ضرور خریدیں.